السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک ایسا ٹاپک لے کر کہ جو آپ کو دین دنیا ہر معاملے میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلامی طریقہ کاروبار کے معاملے میں۔ ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور محنت سے رزق حلال کمانے پر کسی قسم کی کوئی بھی پابندی عائد نہیں کی گئی، بلکہ کمانے اور خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ حرام کے قریب نہیں جانا اور اسراف نہیں کرنا، باقی جتنا مرضی آپ کا حق ہے آپ کما سکیں، بس 2.5% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ دوستو، ایک مسلمان کے لیے جائز کاروبار نہ صرف کمائی کا ذریعہ بلکہ ایک عبادت اور سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی کاروبار کیے، حتیٰ کہ جو ائمہ کرام تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی نعمان بن ثابت، باقی امام شافعی، ان لوگوں نے بھی تجارت کی اور کاروباری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ احادیث مبارکہ میں سچے اور دیانتدار تاجر کے لیے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک بزنس مین کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا میں حلال روزگار کے ساتھ آخرت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت و میت نصیب ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سچا تاجر ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے عرش کے زیر سایہ جگہ دیں گے۔ یعنی قیامت کا آپ تصور کریں کیا عالم ہوگا، تو اللہ پاک کے عرش کے زیر سایہ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو جگہ ملے گی۔ تو دوستو، بزنس کے اس تصور کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایسے اصول اپنانا ہوں گے جو اس کی بہتری اور ترقی کا باعث بھی ہوں۔ اگر آپ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو چند اصول اپنے پلے باندھ لیجئے، انشاءاللہ کبھی ناکام نہ ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی کاروباری ذمہ داریوں پر خلوص دل سے توجہ دینی ہوگی، اپنی مکمل صلاحیت اور قوت کو بروئے کار لانا ہوگا، مناسب انداز میں کیے گئے کاروباری فیصلوں کے نتیجہ خیز ہونے تک اطمینان اور سکون سے رہنا ہوگا۔ مناسب نہیں کہ آپ سابقہ فیصلوں کے نتائج سامنے آنے سے پہلے ہی نئے کاروباری منصوبے بنانے لگ جائیں، ورنہ آپ کی کاروباری ذمہ داریوں کا بوجھ بہت بڑھ جائے گا اور ناکامی کا چانس بھی، اور آپ کی سوچ مارکیٹ کی صورتحال سے ہٹ کر زیادہ کمائی کے چکر میں الجھ کر رہ جائے گی، جس کے باعث آپ کے غلطی کھانے کا اندیشہ بھی بڑھ جائے گا۔ ایک اہم پوائنٹ جس کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دوستو، کاروبار کی مثال فٹ بال کے میچ کی سی ہوتی ہے، جس کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ آپ فریق مخالف کے خلاف گول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دفاع پر خصوصی توجہ دیں۔ یہی حال بزنس مین کا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو نفع کے ساتھ ساتھ ممکنہ خسارے سے بچنے کے لیے بھی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ کسی معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے مضبوط منصوبہ بندی پر توجہ دے چکے ہوں، اور اسی چیز میں انویسٹ کریں جس کی آمدنی کے امکانات زیادہ روشن ہوں۔ اپنے ممکنہ خسارے کے بارے میں خوب سوچئے اور فرض کیجئے کہ اگر مارکیٹ آپ کے کاروبار کے مخالف رخ پر چل پڑتی ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو مستقبل میں ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا تو آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اس متوقع خسارے سے بچنے کے لیے ممکنہ راستوں کو بھی تلاش کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بزنس مین کو چاہیے کہ وہ اپنے تجارتی طریقہ کار کے فروغ کے لیے کوشاں رہے، تجارت کی ترقی کے لیے عملی اور تکنیکی عوامل کو بروئے کار لائے۔ مارکیٹ میں کسی جگہ ٹھکانہ بنانے سے پہلے اس بات کا اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ آپ کو متعلقہ بزنس کا درست طریقہ کار بھی معلوم ہے یا نہیں، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، اور کیا آپ نفع بخش کاروبار کر سکیں گے یا نہیں۔ بزنس پلان میں اس بات کی بھی اہمیت ہے طے کر لیا جائے کہ اگر آپ کے بزنس کو مستقبل میں خسارے یا نقصان، کسی قسم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو اس کی کیا مقدار ہو سکتی ہے۔ کاروبار میں اپنی خواہشات کی بجائے منصوبہ بندی اور تجارتی اصولوں کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کنسسٹنٹ رہ کر کسی منصوبہ بندی پر نہیں چل پا رہے، یا آپ کے پاس سرے سے کوئی آئیڈیا پراپر ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے درست کاروباری منصوبہ بندی کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس منصوبہ بندی کی وجہ سے آپ کو ایک اعتماد حاصل ہو جائے گا جس کی کاروباری دنیا میں آپ کو قدم قدم پر ضرورت پیش آئے گی۔ لہذا طے شدہ چیزوں پر چلنے کی بجائے تجارت کے زوال پذیر ہونے کے امکانات کو بھی کم سے کم کیا جا سکے گا۔ لہذا طے شدہ ہدایات پر چلنے کی صورت میں آپ کے بزنس کے نقصانات کے امکانات کو کم کیا جا سکے گا۔ اگر کسی وقت آپ مارکیٹ کی صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہے یا کسی غیر معمولی صدمے سے آپ کا دل و دماغ متاثر ہے تو ایسی صورت میں اپنے منصوبوں پر آنکھیں بند کر کے چلنے کی بجائے کچھ دیر کے لیے شٹ ڈاؤن کر لیجئے، تاکہ آپ کی ذہنی اور جسمانی
صلاحیتیں تازہ دم ہو کر دوبارہ اچھے طریقے سے کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اور اپنی اسٹریٹجی میں اس بات کو شامل کیجئے کہ آپ کسی بھی جگہ محض افواہوں سے متاثر ہو کر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، بلکہ کسی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ سے پہلے اس بات کی اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ یہاں سرمایہ کاری کس حد تک فائدہ بخش ہو سکتی ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کی انویسٹمنٹ ویسٹ ہونے سے بچ جائے گی۔ آپ جس بھی فیلڈ میں ہو تو ایموشنل تھنکنگ سے گریز کیجئے، کیونکہ جذباتی فیصلے تو ہر جگہ نقصان دیتے ہیں، لیکن بزنس میں تو ایموشنز سے پہنچنے والے نقصان کا بعض اوقات مداوع بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو بزنس میں خاص کر فاریکس کے لین دین میں بڑے دباؤ اور بھاری بھرکم خسارے کا سامنا صرف ایموشنز کی وجہ سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض لوگ حد سے زیادہ پریشان و غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں فاریکس ٹریڈنگ کے کھیل کا حصہ ہیں، اور اگر آپ ایک مثالی بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس قسم کے مایوس کن جذبات پر قابو پانا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے نقصان اٹھایا تو کمایا بھی تو اسی سے ہوگا۔ تو اپنے جذبات پر قابو پا کے ہی آپ اپنی تجارتی سرگرمیوں کو متاثر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اگر آپ بتائی کی باتوں پر آدھا بھی عمل کر لیں تو کاروبار میں نقصان کا تناسب بے حد کم رہ جائے گا اور آپ بہترین پروفٹ حاصل کر سکیں گے۔ تو اگر آپ کو پسند آئی ہو ہماری یہ ویڈیو تو لائک کرنا مت بھولیے۔ اگر ذہن میں اٹھ رہا ہو کوئی سوال تو کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ مل سکے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔